کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اس آخرت کے معاملے میں اور دنیاوی زندگی کے معاملے میں کوئی میزان، کوئی توازن ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف طور پر کہہ دیا نا، اور اکثر و بیشتر جمعہ میں سورہ اعلیٰ پڑھی جاتی ہے، ہم تو سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام لوگوں سے، خاص طور پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم ہو کہ اس دنیا کی زندگی کو کیا کر رہے ہو؟ ترجیح دے رہے ہو۔ یہاں بینک بیلنس بڑھانے کے پیچھے ہیں آپ، یہاں عمارت پر عمارت، بنگلے پر بنگلے بنانے کے پیچھے ہیں، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ کتنی زندگی ہے بھائی، اس کا نام ہی عربی میں دنیا اس لیے پڑا، یہ دنا سے بنا ہے، ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بے قیمت زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں جا رہے تھے، ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون خریدے گا اس کو؟ تو صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول اس مرے ہوئے بکری کو کوئی خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ دنیا اس بکری کے بچے سے کم قیمت کے ہے، اس کی اتنی بھی وقت نہیں ہے جتنے وقت اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی ہے، اور اس کے پیچھے ہم دن اور رات بھاگتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر اس دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے یا مکھی کے پروں کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک لقمہ یا ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، ہم سوچیں کہ ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے،